لوگ کہتے ہیں وہ محبوب کیسے گیا، اتنی جلدی ہو کے کیسے آ گیا، اس کی کیا کوئی دلیل ہے قرآن میں ایسا؟ حالانکہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، محبوب نے کیا یہ کہا کہ میں نے سیر کی؟ رب کہہ رہا ہے میں نے سیر کروائی، اور رب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر رب نے چاہا ہو کہ محبوب تھوڑے سے وقت میں آسمانوں سے ہو کے آ جائے تو کیا اس میں کوئی بعید ہے؟ ہر چیز رب کی قدرت میں ہے۔ رب نے اگر کروائی ہے تو اس میں انکار کس بات کا ہے؟ تو رب یہی کہہ رہے ہیں میں نے سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، کہ تھوڑے سے حصے میں کیا چیز ادھر سے ادھر جا سکتی ہے اور کس کی وجہ سے جا سکتی ہے، پھر محبوب کی بات بھی سمجھ آئے گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں ایک واقعے کو ذکر کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، میں سلیمان ہوں اور میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ساتھ کہا کہ اللہ نے مجھے حکمت بھی دی ہے، دنائی بھی دی ہے، بادشاہی بھی دی ہے، تم اسلام کو قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے پھر تحفے تحائف بھیجے آزمانے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آزمائش میں کامیاب ہوئے نا تو ملکہ بلقیس نے اپنا پورا کنبہ جہاں پر اس کی یمن میں جہاں پر اس کی بادشاہت تھی سب کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فجر کی نماز سے لے کر تقریباً زوال تک روزانہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور وہاں پر پرندے بھی ہوتے تھے، جانور بھی تھے، درندے بھی تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے۔ واحد سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں جن کی ہر چیز پہ حکومت ہے، ہواؤں پہ، دریاؤں پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، انسانوں پہ۔ اور دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی، 2 مسلمانوں میں ہیں، 2 غیر مسلموں میں۔ مسلمانوں میں جو 2 ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت اسکندر ذوالقرنین، جن دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ ایک وقت آئے گا پھر مسلمان حکومت کریں گے امام مہدی کی قیادت میں۔ اب وہ ملکہ بلقیس وہاں سے چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے یعنی آپ کی حکومت دارالحکومت کے بالکل قریب آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے، وہ تخت ہیرے جواہرات کے ساتھ بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ 80 ہاتھ وہ تخت چوڑا تھا، 40 ہاتھ وہ تخت جو ہے وہ اونچا تھا، اور وزنی تخت تھا، کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا اسے۔ پھر بھی اس نے 7 کمروں کے اندر، محلوں کے اندر سب سے آخری محل میں تالے لگا کر نگرانوں کی تالوں کے بعد نگران کھڑے کیے تھے اس تخت کی حفاظت کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری جو ہے وہ کابینہ، ان میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت مجھے چاہیے یہاں پر۔ اس کے آنے سے پہلے ایک جن اٹھا جس کا نام عفریت تھا، قال عفریت من الجن، ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، اور ساتھ کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ،
وہ جن کہنے لگا میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں، اور وہ تخت وہاں سے 1500 میل دور پڑا ہوا ہے، تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اور تخت لانے کے لیے آپ جانتے ہیں اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں تھے کہ کسی چیز پر اتنا بھاری تخت لایا جائے، یک لخت سارا۔ جن کہنے لگا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تھوڑے 2-4 گھنٹوں میں وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس وقت زبور تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا تفاسیر میں نام آصب بن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں گے نہیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ جب آپ نے بات کی نا تو آپ نے کہا چلو کرو پھر۔ اس بندے نے اپنے علم کے لحاظ سے، وہ نبی نہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ واقعہ قرآن کا ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ 1500 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت جس کو 100 آدمی بھی اکٹھے اٹھا نہیں سکتے، آصب بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ایک امتی، وہ کہتا ہے آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو کرو۔ آپ نے آنکھ جھکی، دیکھا سامنے تخت پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، کہا یہ میرے بندے کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے میرے بندے کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اسی کا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، کیسے آئے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ قرآن کے اس واقعے کو سمجھے تو محبوب کی شان بھی سمجھ میں آئے گی کہ ایک سلیمان علیہ السلام کا امتی، اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے، وہ 1500 میل دور پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لا سکتا ہے۔ ادھر کوئی بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، ادھر نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پہ گیا، ہو کے آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ سارا کچھ اگر آخری نبی یہ دعویٰ کرے، قرآن کی اس آیت سے اگر دلیل بنائی جائے تو ذرا برابر بھی یہ واقعہ ہمیں بعید نظر نہیں آتا۔ اگر کسی بندے کو یہ طاقت ہے وہ 1500 میل پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لا سکتا ہے، تو سید الانبیاء کا مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے، ان کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر ایک امتی کی یہ طاقت ہے تو سید الانبیاء کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کی اپنی شان کیا ہوگی کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں سے ہو کے نہیں آ سکتے۔ اگر امتی میں یہ طاقت ہے کہ وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لا سکتا ہے تو سید الانبیاء کا اپنا مقام کیا ہوگا، اپنی شان کیا ہوگی۔